ورن مطہر معطر منقوش اللہ والقلم احمد المصطفیٰ ابا القاسم محمد وعلی وصیہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین ضربات ولی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وتصریف الرياح والسحاب المسخر لآیات لقوم یعقلون صلوات محمد وآل محمد۔ حاضرین گرامی قدر وارباب عقل و دانش، بحمد اللہ ایک بار پھر خالق نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم فرش عزا پہ بیٹھ کے قرآن و سنت پہ بات کر سکیں۔ یہ اس کریم کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی، ہمیں زندگی دی، ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ کتنے دوست ہیں ہمارے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ بالخصوص اس بستی سے جتنے مومنین و مومنات اس عرصے کے اندر دنیا سے گئے ہیں، مالک سب کے درجات بلند فرمائے اور آپ سب کو مالک عزت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی اور ہر وقت ہماری زبان پہ رہنے والی دعا کہ مولا ہمارے حقیقی وارث کا ظہور جلد فرما۔ معززین، یہ ہماری مجالس، یہ ہمارا تذکرہ، یہ ہمارا ذکر، یہ ہمارا ماتم، یہ ہمارا رونا، یہ دین ہے غم سید الشہداء کے۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، یہ دین ہے غم سید الشہداء کے، اس لیے کہ یہ قرآن کا علم، یہ حدیث کا علم، یہ سنت کا علم، یہ اس منبر سے بیان ہوتا ہے، اس کا سبب سخی حسین بادشاہ ہے۔ مالک کے سبب سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے ہیں اور نتیجہ اپنے بچوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور خالق کا کرم ہے کہ دیکھیں، اگر غم سید الشہداء نہ ہوتا، اگر غم سید الشہداء نہ ہوتا تو اس وقت جتنے ادیان ہیں ان کا جو جنگل بنا ہوا ہے ہم اس میں پہچانے بھی نہ جاتے۔ یہ انفرادیت ہمیں دی ہے تو غم سید الشہداء نے دی ہے کہ ہماری پہچان ہے، ہمارا پتہ ہے، ہماری سمجھ ہے، تو اس کا سبب صرف غم سید الشہداء ہے۔ مالک کے غم کی وجہ سے آج ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، غم شبیر کی وجہ سے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، اور غم شبیر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ قابل غور ہے نا میری بات؟ غم شبیر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ بھئی مشہور قول علامہ اقبال کا شعر آپ کے سامنے ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج دیکھیں نا، کئی قومیں جو ہیں وہ حسین کے اوپر اپنا دعویٰ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب تو شیعہ رہ گئے، اہل سنت بھی اشرے کر رہے ہیں۔ تھوڑے بندے بول رہے ہو نا، میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، میرے گاؤں میں عشرہ ثانی اہل سنت کروا رہے ہیں۔
اس وقت جو عشرہ ثانی 11 محرم سے ہوگا، عشرہ اول مومن کروا رہے ہیں اور عشرہ ثانی اہل سنت کروا رہے ہیں۔ یعنی انسان آہستہ آہستہ بیدار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ساری بیداری ملی ہے تو غم شبیر کی وجہ سے، یہ غم حسین کی وجہ سے ہے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اچھا اکثر سوال اٹھتا ہے کہ جناب یہ کب تک کربلا کا گریہ کرتے رہو گے، کب تک تم کربلا والوں کی یاد مناتے رہو گے، یہ کب تک تذکرے کرتے رہو گے، کب تک یہ ذکر ہوتے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ بخدا ہم اس وقت تک گریہ کرتے رہیں گے جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ قابل غور ہے میری بات؟ خرامہ انشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے نا، منازل آسان ہوں گی اور انشاءاللہ کھل کے باتیں ہوں گی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوں گی۔ اور زیادہ تر آپ جانتے ہیں میرا انداز یہ ہے کہ میں قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، تو قرآن سے باہر میں نہیں جاتا۔ اور یاد رکھنا یہ غم حسین جو ہے ہم اس وقت تک مناتے رہیں گے، ذکر حسین ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آ جاتی، جب تک کربلا سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ مجھے بات پہنچانا نہیں آیا، میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ کربلا عام نہیں ہے، کوئی سمجھے کہ عام ہے کربلا، کربلا عام نہیں ہے، کربلا نام ہے حفاظت آدم کا، کربلا نام ہے حفاظت نوح کا، دلیل کے بغیر ممبر سے بات نہیں ہوتی۔ کربلا نام ہے حفاظت آدم کا، کربلا نام ہے حفاظت نوح کا، کربلا نام ہے حفاظت ابراہیم کا، کربلا نام ہے حفاظت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ارے کیا سارے انبیاء کی اسماء گنتا جاؤں؟ بس مجموعی طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ کربلا نام ہے آدم سے حضور تک کی تمام کی پہچان کا، کربلا نام ہے حضور تک کی تمام پہچان کا۔ آباد رہیں، شاد رہیں، انشاءاللہ باتیں کھل کے ہوگی آج کی حد تک، اور آج کا بھی حصہ پورا کر کے جاؤں گا۔ کربلا نام ہے حفاظت انبیاء کا، کربلا نام ہے حفاظت اوصیاء کا، کربلا نام ہے حفاظت کتاب کا، کربلا نام ہے حفاظت قرآن کا۔ اگر سن رہے ہو تو عرض کرنا چاہوں کربلا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ کربلا مشکل اتنی ہے کہ عمر سعد جیسے مفتی کی سمجھ میں نہیں آئی، اور آسان اتنی ہے کہ ہر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ گئی۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، سدا سلامت رہیں۔ کربلا مشکل بھی ہے، آسان بھی ہے، اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے تو ہر جیسے سپاہی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ایک عام بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر مشکل کو دیکھا جائے تو اتنی مشکلیں ہیں، اتنے مفتی تھے۔ بھئی مشہور شعر ہے نا کہ 80,000 جو عالم آہے اگے 18,000 جو عالم آہے اگے حسین دے مردہ ہو ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہاں عالم تھے، ان کو کربلا سمجھ نہیں آئی، ان کو کربلا سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ایک اور تھا سپاہی کے فریض انجام دینے والا، اس کو مالک نے کربلا عطا کر دی ہے۔ تو کربلا ایک بڑا عظیم نام ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ دیکھیں نا آج بھی کربلا آ رہی ہے نا، کتنے عرصے سے واقعہ ہوا ہے، آج بھی کربلا چل رہی ہے۔ یہ کربلا منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، سبھی کربلا منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کربلا والوں کا بخت اقبال ہے کہ آج تک یادیں ہیں، ورنہ آپ دیکھیں نا کتنے آثار ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لوگ تھے۔ بات لمبی تو نہیں نہ ہوگی بھئی، میں اپنی بات کروں نا، میں اپنے گاؤں جاتا ہوں نا تو میرے گاؤں سے پہلے ایک قصبہ آتا ہے قادر آباد، شاید آپ دوستوں میں سے کسی نے دیکھا بھی ہو۔ قادر آباد ہیڈ قادر آباد الگ ہے، شہر قصبہ قادر آباد الگ ہے۔ تو وہاں قادر آباد میں نا شہر کے بیچ میں لبے روڈ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، بہت پرانا مقبرہ ہے، بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں، اب تک مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ کس کا مقبرہ ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں نے بڑوں سے پوچھا کہ یہ کس کا مقبرہ ہے، اب وہاں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اچھا مقبرے کی بناوٹ بتاتی ہے کہ کسی بادشاہ نے بنایا تھا، کسی امیر بندے نے بنایا تھا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس میں دفن ہونے والا کون تھا، وہ بنانے والا کون تھا۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ فرعون کون تھا،
کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ نمرود کون تھا۔ اب نمرود بھی ختم ہو گیا ہے، فرعون بھی ختم ہو گیا ہے، بادشاہیاں ختم ہو گئی ہیں، بڑے بڑے دولت مند ختم ہو گئے ہیں، بڑے بڑے محلوں والے ختم ہو گئے ہیں، بڑے بڑے جنگجو ختم ہو گئے ہیں، بنو امیہ ختم ہو گئے ہیں، بنو عباس ختم ہو گئے ہیں، لیکن ایک مقام پہ 3 دن کے لیے کچھ ہستیاں گئی ہیں، وہ آج تک مقام زندہ ہے۔ آباد رہیں، شاد رہیں، سدا سلامت رہو۔ مالک آپ سب کو عزت عطا فرمائے، آپ کا بولنا مالک قبول فرمائے۔ وہ ہستیاں آج تک زندہ ہیں۔ بھئی فرعون ختم ہو گیا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ فرعون ختم ہو گیا ہے، نمرود ختم ہو گیا ہے، موسیٰ کے مقابلے میں آنے والا ختم ہو گیا ہے، نمرود جو ابراہیم کے مقابلے میں آنے والا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو بڑے بڑے بادشاہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ادھر ذرا غور تو کرو، چند دنوں کے لیے اگر جنگل میں بسے ہیں تو کربلا معلّہ کر دیا ہے، ریگستان میں بسے ہیں تو نجف اشرف کر دیا ہے۔ سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ اس لیے کہ یہ کربلا کا اثر ہے کہ کربلا آباد ہے، جنگل بیابان تھا، آباد کیا ہے تو ایسی آباد ہے کہ کربلا اب کربلا نہیں، کربلا معلّہ بن گیا ہے، نجف اشرف بن گیا ہے۔ یہ روز وہی قصہ جناب، ہر سال یہ جو ہے نا صف ماتم بچھا دیتے ہیں، شیعوں کے دن آ گئے ہیں، اب یہ شیعوں کے دن ہیں، یہ دنوں کو مناتے ہیں، یہ روز حسین کا ذکر کرتے ہیں، انہیں کوئی اور کام ہی نہیں ملتا۔ آؤ میں قرآن سے بیان کروں، کیا حسین کا روز ذکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بھئی اب میں ایتوں تک پہنچایا ہوں، اب میں نے تمہید طے کر دی ہے، اب میں اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا ہوں نا۔ پہلا دن ہے اور پہلے دن کو بھی میں اسی طرح آپ کے سامنے عرض کروں گا جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں۔ بھئی دیکھیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کیا حسین کا ذکر روز کرنا چاہیے یا نہیں، تذکرہ کرنا چاہیے یا نہیں، ہر سال حسین کا عشرہ منانا چاہیے یا نہیں؟ بھئی دیکھیے، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیشہ فارمولے دیتا ہے، قرآن ہمیشہ نام نہیں دیتا، قرآن فارمولہ دیتا ہے، قانون دیتا ہے۔ آؤ قرآن سے قانون دے لیتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، میرا محمد عیسیٰ کی ماں مریم کا ذکر کرو جب وہ مقام شرقی میں علیحدہ ہو گئی۔ بیدار مجمع، آیتیں سننے والے بیٹھے ہو، عبادت کے لیے آپ نے آیتیں سننی ہیں، عبادت کے لیے میں نے آیتیں ہدیہ کرنی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو میرا رسول عیسیٰ کی ماں مریم کا ذکر کرو۔ اب پھر اللہ قرآن میں بولا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، قرآن میں میرا محبوب ابراہیم کا ذکر کرو، وہ سچے بھی تھے، نبی بھی تھے۔ دو ہو گئے، 2 آیتیں میں نے ہدیہ کر دی ہیں۔ اب تیسری آیت اللہ پھر قرآن میں بولا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میرا محمد موسیٰ کا ذکر کرو، اس لیے وہ مخلص بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ موسیٰ کا ذکر کرو۔ اب پھر اللہ قرآن میں بولا، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، حضرت اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے تھے اور نبی تھے۔ بیدار مجمع، بیدار باتیں آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں آپ سب کے مرحومین کو۔ تو اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر بار بار آیا، حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار آیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر بار بار آیا۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کی 6666 آیات کہا جاتا ہے نا، اگرچہ اتنی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ایک بات ہے تو میں تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ قرآن کی 6666 آیات کو آپ کھول کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ان 3 نبیوں کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت عیسیٰ کا ہے۔ ان 3 نبیوں کا ذکر سب سے زیادہ کیا کیوں ہے؟ اس لیے سب سے زیادہ ذکر کیا ہے کہ یہ اپنے دور کی سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سدا آباد رہے، سدا شاد رہے۔ میں پھر کوشش کر رہا ہوں، میں پھر کوشش کرتا ہوں بات مکمل ہو جائے تاکہ بچوں تک کے ذہن میں آ جائے۔ بزرگ جانتے ہیں، عبادت کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بھئی دیکھیے، اللہ نے ابراہیم کا ذکر بار بار کیا، اللہ نے اسماعیل کا ذکر بار بار کیا، تو اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ حضرت مریم کا ذکر کیا ہے تو حضرت مریم عیسیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو قرآن نے بار بار یا عیسیٰ کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا
بار بار، اس لیے کہ اپنے دور کی سپر پاور سے ٹکرائے۔ موسیٰ ٹکرا گئے فرعون سے، اس دور کی سپر طاقت فرعون تھا۔ حضرت عیسیٰ ٹکرا گئے رومن بار سے، اس وقت کا سپر پاور رومن بار تھا۔ ابراہیم ٹکرا گئے نمرود سے، اس دور کی سپر پاور وہ تھے۔ تو اللہ نے فارمولہ دے دیا، اللہ نے قانون دے دیا کہ جو ہمارا نمائندہ کسی سپر پاور سے ٹکرا جائے گا، اس کا ذکر ایک بار نہیں بار بار آئے گا۔ سلام آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ تو جو اللہ کا نمائندہ کسی سپر پاور سے ٹکرائے گا، اس کا ذکر ایک بار نہیں ہے، اس کا ذکر بار بار آئے گا۔ حسین اس دور کی سپر پاور سے ٹکرائے ہیں۔ 1/3 پہ حکومت تھی یزید کی، 63 ملک یزید کی حکومت میں تھے، حسین ان سے ٹکرائے۔ حسین جب بھی سپر پاور سے ٹکرا گئے ہیں تو اب ان کا ذکر بار بار ہوگا، تذکرہ بار بار ہوگا۔ تو اللہ نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر بار بار کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر بار بار کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بار بار کیا۔ اچھا، اللہ نے ان انبیاء کو معجزات دے کے بھیجا، کتابیں دے کے بھیجا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کہ ہم نے نبیوں کو بینات دے کے بھیجا، ہم نے ان کو کتابیں دے کے بھیجا۔ تو اللہ نے نبیوں کو کتابیں دی، معجزات دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور میرے نبی کو قرآن عطا کیا ہے۔ یہ آسمانی کتابوں کا نام لے رہا ہوں تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، لیکن بڑے سمجھدار لوگ سامنے بیٹھے ہو کہ جو موسیٰ ہیں وہ تورات نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ جو موسیٰ ہے وہ تورات نہیں ہے، جو تورات ہے وہ موسیٰ نہیں ہے، جو عیسیٰ ہے وہ انجیل نہیں ہے، جو انجیل ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے، جو زبور ہے وہ داؤد نہیں ہے، جو داؤد ہے وہ زبور نہیں ہے، لیکن جو قرآن وہ میرا محمد ہے۔ بڑے عزت دار بیٹھے ہو، بڑے قدردان بیٹھے ہو، قدر فرماؤ گے۔ آپ نے بول کے عبادت کرنی ہے، میں نے حاضری دے کے عبادت کرنی ہے۔ بھئی دیکھیں نا، تورات موسیٰ نہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس وقت موجودہ تورات بحمدللہ جو اس وقت موجودہ تورات ہے نا، وہ چھوٹی سی، وہ میرے پاس موجود ہے میری لائبریری میں۔ تورات میں یہ لکھا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کشتی لڑی، اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے گھوڑ کیا، اور نعوذ باللہ موسیٰ نے اللہ کو پٹک کے رکھ دیا۔ بیٹھی ہو، چلے گئے ہو۔ موسیٰ اب موجودہ تورات جو ہے نا، وہ موسیٰ اور اللہ کی لڑائی کروا رہی ہے، دنگل کروا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک طائف سے اپنے سر میں تیل ڈلوایا، تیل جھسوایا۔ یہ موجودہ تورات میں لکھا ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، بھئی دیکھیں نا، یہ تو کوئی شریف انسان بھی نہیں نا ایسا کرتا کہ کسی کنجری سے اپنے سر میں تیل ڈلوائے، ایسا نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ نبی کی طرف یہ نسبت دی جائے، تو موجودہ تورات میں یہ نسبت دی گئی ہے۔ اسی لیے عرض کر رہا ہوں نا کہ جو تورات ہے وہ موسیٰ نہیں ہے۔ اب تو بول پڑے نا یار، جو موسیٰ ہے وہ تورات نہیں ہے، یعنی جو اب تورات میں کردار لکھا ہوا موسیٰ کا، وہ موسیٰ کا کردار نہیں ہے۔ جو موسیٰ کا حقیقی کردار ہے وہ اب تورات میں نہیں ہے۔ تو نہ موسیٰ تورات، نہ تورات موسیٰ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، انجیل کو تبدیل کر دیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو انجیل میں لکھی ہے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 سال رہے۔ یہ موجودہ انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ 3 سال رہے، جبکہ خارج میں ہمارے علماء تفاسیر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ 33 برس رہے ہیں، 33 سال رہے ہیں۔ تو یہ ہے انجیل کا حشر۔ تو میں حق بجانب ہوں نا کہ یہ بات کہوں کہ جو انجیل ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے،
جو عیسیٰ ہے وہ انجیل نہیں ہے، جو زبور ہے وہ داؤد نہیں ہے، جو داؤد ہے وہ زبور نہیں ہے، اور جو قرآن ہے وہ میرا محمد ہے۔ جاگ جانا بھی جاگ جانا، جو قرآن ہے وہ میرا محمد ہے، جو محمد ہے وہ قرآن ہے۔ یوں کہوں کہ اللہ کا کلام اگر چپ کر جائے تو قرآن بنتا ہے، بول پڑے تو محمد بنتا ہے۔ یہ میرے نبی کا کردار ہے نا، کہ جو نبی کا کردار سیم آج قرآن بیان کر رہا ہے، جو قرآن کا حکم وہی میرے نبی نے کہا ہے، تو جو نبی وہ قرآن، جو قرآن وہ میرا محمد ہے، جو قرآن وہ میرا محمد۔ یا اللہ یہ قرآن تیری آخری کتاب، محمد تیرے آخری نبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرآن کو تبدیل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو چینج کر دیا جائے۔ ہمارے مشاہدے میں تو گزرا ہوا ہے کہ انجیل بدل دی گئی، تورات بدل دی گئی، زبور بدل دی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کو بھی بدل دیا جائے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مالک اطمینان قلب کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اشارہ تو فرما دینا، کیسے کہ آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ فرمایا دیکھو نا کہ ان کو کرداروں کو بدل دیا گیا، عیسیٰ کے کردار کو بدل دیا، موسیٰ کے کردار کو بدل دیا، داؤد کے کردار کو بدل دیا، انبیاء کے کرداروں کو بدل دیا، کتابوں میں اور لکھ دیا۔ لیکن یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں بھی تبدیلی آ جائے، قرآن کو بھی چینج کر دیا جائے۔ فرمایا گھبراؤ نہیں، ایک محمد بھیجوں گا کردار بنانے کے لیے، 12 بھیجوں گا کردار بچانے کے لیے۔ اللہ بے شکر گزار، آباد رہے سدا سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ ایک محمد بھیجوں گا کردار بنانے کے لیے، 12 بھیجوں گا کردار بچانے کے لیے۔ یہ کردار بچانے والے ہی ہیں نا، اس نے کردار مصطفیٰ بچایا ہے نا، جس کے لیے آج ہم سارے جمع ہوئے ہیں۔ اس ہستی نے تو اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، عصا کا معجزہ، ڈنڈے کا معجزہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا ہے، قوم پھر بھی نہیں سدھری۔ ڈنڈا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن قوم پھر بھی نہیں سدھری۔ موسیٰ کو ڈنڈا دیا، عصا جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور کیسا معجزہ کہ جب اس ڈنڈے کو پھینکا اژدہا بن گیا، کھینچا پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ اچھا موسیٰ کو نیند آئی، اس ڈنڈے کو زمین میں ٹھونسا، وہ سایہ دار درخت بن گیا، اس کے سائے میں موسیٰ سو گئے۔ قابل غور ہے میری بات ہے؟ موسیٰ اس کے سائے میں سو گئے۔ اچھا پھر کھینچا پھر ڈنڈا بن گیا۔ موسیٰ کو بھوک لگی، اسی کو زمین پہ گاڑا، پھلدار درخت بن گیا۔ یارے معجزے کسے 10 سے جتے پھر آکھیا ہے، جب میں نے محنت کی ہے تو پھر میرا حق ادا کر دے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ایک ہی اژدہا والا آپ نے سنا ہے نا، یہ آگے معجزے میں ذمہ داری سے بات عرض کروں، ایسے نہیں کہہ رہا کہ جب موسیٰ کو بھوک لگی ڈنڈے کو زمین میں ٹھونسا، ڈنڈا پھلدار درخت بن گیا، اس سے پھل کھائے، موسیٰ کا پیٹ بھرا، کھینچا پھر وہ ڈنڈا بن گیا۔ جب موسیٰ کے پاس عصا آیا، یہ موسیٰ کا معجزہ۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کون سا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کوڑی کے سر پہ ہاتھ رکھا، اسے شفا مل گئی، بیمار کے اوپر ہاتھ رکھا، اسے شفا مل گئی، مردے کو ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ، اللہ نے قالین عطا فرمایا، سلیمان قالین پہ بیٹھے، قالین ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، قالین ہواؤں میں اڑنے لگ گیا۔ اچھا اس کے اوپر تخت کو رکھا، تخت بھی اڑنے لگ گیا، اس کے اوپر اپنے لشکر کو رکھا، لشکر بھی اڑنے لگ گیا، ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں۔ قالین ہے، قالین کے اوپر میں عرض کرنا چاہوں گا، اور یقین ہے مجھے اس بات پہ کہ مالک نے یہ جملہ مجھے عطا کیا، پہلے اس انداز میں آپ نے یہ دلیل نہیں سنی ہوگی جو مالک نے مجھے عطا کی، اور میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت سلیمان کو معجزہ اللہ نے قالین کا دیا۔ سلیمان قالین پہ بیٹھے، قالین اڑنے لگا، اسی قالین کے اوپر تخت کو رکھا، تخت بھی اڑنے لگ گیا،
اسی پہ لشکر کو رکھا، لشکر بھی اڑنے لگ گیا، چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا۔ قرآن نے گواہی دیا کہ ہدہد نے بیچ میں سے غیر حاضری کی تھی تو نبی برہم ہو گئے تھے۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ جس میں انسان بھی تھے، جس میں حیوان بھی تھے، جس میں پرندے بھی تھے، جس میں ساری ہر شے ہوتی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس قالین پہ خود بیٹھتے تو تب بھی قالین پورا، جب تخت کو رکھتے تب بھی قالین پورا، پورا لشکر بٹھا لیتے تب بھی قالین پورا۔ تو اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آیا کہ اگر معجزہ پھیلنے پہ آ جائے تو پوری کائنات اس میں آ جائے، اور اگر سمٹنے پہ آئے تو نقطے میں آ جائے۔ اللہ صدا سلامت رہے۔ نبی کا یہ معجزہ ہے، پھیلنے پہ آئے تو پوری کائنات اس میں آ جائے، سمٹنے پہ آئے تو نقطے میں آ جائے۔ تو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو قالین کا معجزہ دیا۔ اچھا، ہمارے نبی کو اللہ نے قرآن کا معجزہ دیا۔ آج بھی قرآن ہمارے نبی کا معجزہ ہے، زندہ اعجاز ہے۔ قرآن معجزہ ہے ہمارے نبی کا۔ اچھا، ایک بات مرض کرنا چاہوں گا، آپ کے توسط سے بچوں تک اور جوانوں تک بات پہنچانا چاہوں گا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ رہتا ہے معجزہ کام کرتا ہے۔ جب صاحب معجزہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے معجزہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، جب تک موسیٰ قوم میں رہے وہ اژدہا بنتا رہا۔ جب موسیٰ دنیا سے چلے گئے عصا اس قوم میں رہا لیکن مڑ کے اژدہا نہیں بنا، مڑ کے سانپ نہیں بنا۔ قالین اس قوم کے پاس رہا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جب تک سلیمان رہے تب تک قالین اڑتا رہا۔ جب سلیمان نے پردہ کیا قالین اس قوم میں رہا، مڑ کے اڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے جب تک صاحب معجزہ رہتا ہے معجزہ کام کرتا ہے۔ بیدار مجمع، بیدار بات ہے، ضائع نہ کر دینا۔ آج کا اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ رہتا ہے اس کا معجزہ کام کرتا ہے۔ جب صاحب معجزہ دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو معجزہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا معجزہ ہے قرآن، اس کا آج تک اسی طرح رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ پردے میں آج بھی کوئی محمد موجود ہے۔ اللہ، آج بھی کوئی پردے میں محمد موجود ہے۔ اسی لیے تو معجزہ آج تک کام کرتا رہا ہے، ورنہ معجزہ ختم ہو جاتے۔ اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو ڈنڈے کا معجزہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑیوں کو شفا، مردوں کو زندہ یہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ سلیمان کو معجزہ قالین کا دیا، اور میرے نبی کو قرآن کا معجزہ دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا۔ کشتی وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرا نوح کشتی بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، میری وحی سے بناؤ۔ نوح کی کشتی، حضرت نوح کو اللہ نے کشتی کا معجزہ دیا۔ اچھا، کچھ یاد آیا ہوگا کہ میرے نبی نے کہا تھا مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نوح، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ کیوں؟ بات سروں سے گزر گئی ہے، بات سروں سے گزر گئی ہے۔ نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی ہے۔ عام بندہ نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا ہے، اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بڑی طاقت بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ اچھا، اب کشتی نوح کو دیکھتے جائیں اور نبی کی کشتی کو، اہل بیت کو دیکھتے جانا۔ اللہ نے نوح کو معجزہ دیا، فرمایا نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح کشتی بناؤ، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ، میری وحی سے بناؤ۔ کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی نبی ہدایت کی، نجات کی کشتی بناتا ہے تو اللہ کی نگاہوں کے سامنے بنتی ہے، کسی بیٹھک میں نہیں بنتی، کسی بیٹھک میں نہیں بنتی، اللہ کی نگاہوں کے سامنے بننی چاہیے نا۔ اللہ نے کہا نوح کشتی بناؤ، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔
ہماری وحی سے بناؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے بناؤ۔ اچھا یا اللہ کیسے بناؤں؟ کہا ایسا کرو درخت اگاؤ۔ نوح نے درخت اگانے شروع کیے، بیج لگا دیا ہے، درخت اگے ہیں۔ فرمایا اچھا اب درخت اگ گئے، مالک اب کیا کروں؟ بات لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں۔ مالک اب کیا کروں؟ فرمایا اب ان کو کاٹو، ان کے پھٹے بناؤ۔ وہ پھٹے بنائے ہیں۔ اچھا پھٹے بن گئے، اب کیا کروں؟ فرمایا اب ان میں کیل لگاؤ، اب کیل لگا کے کشتی بناؤ۔ اچھا نوح کشتی بنا رہے ہیں، جبرائیل اللہ کے پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جبرائیل اللہ کے بڑا زیرک مجمع ہے، اور میں رک اس لیے رہا ہوں تاکہ بات بچوں تک کو سمجھ آ جائے۔ حضرت جبرائیل پاس کھڑے ہیں، اللہ کی وحی سنا رہے ہیں، اور نوح اس طریقے سے کام کرتے جا رہے ہیں، درختوں کاٹتے جا رہے ہیں، ان کے پھٹے بناتے جا رہے ہیں، کیل لگاتے جا رہے ہیں۔ اچھا میں کہنا چاہوں گا کہ اے جبرائیل، اللہ کا نبی ہے، کشتی بنا رہا ہے، کشتی پہ کوئی سیر کرنے تو جائے گا نہیں، اللہ کی مخلوق کو بچانا ہے نا، کائنات کو بچانا ہے، کائنات کی نجات کے لیے کشتی بنا رہا ہے نا۔ تو ایسا کر ایک پھٹا اٹھا کے دے دو، ایک پھٹا ساتھ دے دو، ایک کیل ہی لگا دو، تو یقیناً یہی آواز آئے گی کہ میں کوئی ان کا نوکر نہیں ہوں کہ انہیں پھٹے اٹھا کے دیتا رہوں۔ ارے تمہیں سمجھ میں آیا ہے کہ ایک طرف تو جبرائیل پھٹا دینے پہ راضی نہیں ہے، دوسرے گھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی چکیاں۔ آباد رہیں شاد رہیں۔ نوح کشتی بناؤ، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی ہے، پھٹے لگانے شروع کر دیے ہیں، اللہ کی وحی ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی آنکھوں کے سامنے کشتی بن رہی ہے کہ ادھر درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، پھٹے بنائے جا رہے ہیں، کیل لگائے جا رہے ہیں، کشتی مکمل ہو گئی۔ یا اللہ کشتی مکمل ہو گئی ہے، کہا اب نجات کے لیے اعلان کر دو، اب نجات کے لیے اعلان کرو۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، فرمایا من اراد النجاة فلیرکب فی ھذہ السفینہ، جو نجات کا ارادہ رکھتا ہے اس کشتی میں آ جائے، جو نجات کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھئی میں نے ابھی ایک کشتی بنائی ہے، اب دوسری کشتی سامنے آئے گی تو لطف آ جائے گا کہ اب نجات کی کشتی کا اعلان کر دو۔ نوح نے نجات کی کشتی کا اعلان کیا، پہلے اللہ کی وحی سے بنتی گئی، پہلے اللہ کی وحی سے درخت اگائے ہیں، پھر اللہ کی وحی سے ان کو کاٹا ہے، پھر اللہ کی وحی سے پھٹے بنائے ہیں، پھر اللہ کی وحی سے کیل لگائے ہیں، پھر اللہ کی وحی سے اعلان کیا ہے کہ جس کو نجات چاہیے آؤ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اب میرے محمد کی کشتی اس کی مثال نوح کی کشتی ہے۔ جب پہلی وحی آئی فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، میرا محمد دعوت ذوالعشیرہ کے لیے ابو طالب کے گھر آ جاؤ، دعوت ذوالعشیرہ کے لیے ابو طالب کے گھر آ جاؤ۔ اب کشتی مصطفیٰ بننے لگی ہے، کشتی نجات بننے لگی ہے، نوح کی کشتی اللہ کی وحی سے بنی ہے۔ اب محمد کی کشتی بھائی پہلی مجلس ہے، اسی کشتی میں بیٹھ کے ہم نے اشرا پار کرنا ہے۔ نوح کی کشتی بنی ہے، اللہ وحی کرتا گیا، کشتی بنتی گئی ہے۔ اب میرے نبی کی اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ جب پہلی وحی آئی فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، میرا رسول اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، ڈرانے کے لیے ابو طالب کا گھر سلیکٹ کر دیا ہے۔ اب کشتی بن رہی ہے، اب دوسرا وقت آ گیا، کہا میرا محمد اب میرے حسین کو کاندھوں پہ بٹھا کے گلیوں کے چکر لگاؤ، گلیوں کے چکر لگاؤ۔ اب جو چکر لگائے ہیں پھر وقت آ گیا، آگے کشتی کی منزل بڑھی، مسجد میں آ گئے، اللہ کے رسول کا سر سجدے میں ہے، صحابہ کی صفیں بندی ہوئی ہے کہ حسین پشت پہ آگے بیٹھ گئے، کہا تسبیح کو لمبا کر دو۔ کشتی بن رہی ہے، ابھی کشتی ہدایت بن رہی ہے۔ اب یہ کشتی بنتے بنتے اس مقام پہ آ گئی، فرمایا آج جاؤ سیدہ کے گھر میں چادر تطہیر کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ نبی چادر تطہیر میں بیٹھ گئے، فرمایا اب کشتی کا اعلان کرو۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت۔ بھائی جان کے سننا، یہ ہے میرے اہل بیت۔ اب رسول کی کشتی بنتے ہوئے اس مقام پہ پہنچی، فرمایا آج غدیر کا مقام ہے، غدیر میں آ کے اس کشتی کا اعلان کرو من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ صدا آباد رہے شاد رہے۔ یہ نبی کی کشتی بنی،
وہاں پہ کشتی کے مکمل ہونے پہ اعلان کیا آؤ جس کو نجات چاہیے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یہاں بھی غدیر پہ اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ نبی کی کشتی بنی تو نوح علیہ السلام کو کہا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کوئی وقت زیادہ تو نہیں نا میں لے رہا، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مہربانی، میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سماعت فرماتے ہو۔ اچھا کشتی بن گئی، طوفان چلا، نوح کی کشتی بن گئی، طوفان چلا۔ اچھا جیسی طوفان چلانا، نوح نے آواز دی یا بنی ارکب معنا، قرآن کی آیت ہے کہ بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بیٹا آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، آج نجات اس کشتی میں ہے، آج نجات کشتی میں ہے، سوار ہو جاؤ کشتی میں۔ اچھا نوح نے جو آواز دی ہے وہ کشتی میں جو سوار ہو گیا اس کے لیے نجات ہے نا بات پکی کہ جو سوار ہو گیا اس کو نجات ہے۔ اچھا کڑوی بات کرنے لگا ہوں، جو کشتی میں سوار ہو جائے کیا وہ اپنی مرضی کرتا ہے؟ ایک بندہ صرف بولے ہے جب بھئی یہ آپ کے ہاں آپ کے قریب دریا ہے، کشتی ہو، اس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ایک بندہ کشتی پہ بیٹھا ہے، یہ کشتی کا اینڈ ہے، وہ اب کشتی ادھر جا رہی ہے، وہ ادھر چلنا شروع کر دے تو کیا نتیجہ آئے گا؟ دریا میں گر جائے گا نا، غرق ہو جائے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کشتی پہ سوار ہو کے اپنی مرضی نہیں کرتے، اپنی ساری حرکات کو کشتی کے حوالے کر دیتے ہیں، جدھر کشتی کہے ادھر جانا ہے۔ یہ نوح کی کشتی ہے نا، نبی نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ اب جو اہل بیت والی کشتی پہ سوار ہو گیا پھر اسے اپنی حرکت بند کرنا پڑے گی، جدھر اہل بیت نے کہا ادھر جانا پڑے گا، اہل بیت نے کہا نماز پڑھ تو پڑھنی پڑے گی۔ ہوں کسے نہیں داد دینی، ہوں سارے چپ رہے سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اس لیے کہ اپنی حرکت بندے کی ختم، اگر اپنی حرکت دے گا نا تو پھر غرق ہوگا۔ کشتی میں بیٹھا ہے تو کشتی کی حرکت کے مطابق رہنا چاہیے، اب جو اہل بیت کہتے جائیں گے اس کے مطابق عمل۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نوح نے، اللہ کے نبی نے کشتی بنائی، اعلان کیا آؤ جس کو نجات چاہیے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے، جن کی قسمت میں تھی نجات وہ سوار ہو گئے۔ بیٹے کو بلایا یا بنی ارکب معنا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اچھا پلٹ کے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا قالا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نہیں گل ایڈی نکی نہیں جیڈی نکی لئی جے ہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ باپ کہہ رہا ہے، نبی ہو کے کہہ رہا ہے کہ بیٹا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج نجات اس کشتی میں ہے۔ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے پہاڑ بچا لے گا۔ قرآن کہتے ہیں سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ بھئی دشمن نبی بن گیا ہے نا، ہے بیٹا دشمن نبی ہے تو پھر عجیب نہیں قسمت دشمن نبی کی کہ جب بھی بھاگتا ہے تو پہاڑ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، پہاڑ کی طرف ہی بھاگتا ہے نا۔ اچھا اب یہ بیٹا نوح کا تھا، چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر، پہاڑ کے اوپر چڑھا۔ اب جیسی یہ پہاڑ کے اوپر چڑھا نا، اس کے پیچھے پیچھے طوفان چلا، جیسے جیسے یہ چڑھتا گیا طوفان پیچھے پیچھے آتا گیا۔ یہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا، طوفان وہاں تک پہنچ گیا، اس کے گھٹنوں تک آیا، اس کی کمر تک آیا، اس کے گلے تک آیا۔ اللہ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے، اسے ختم کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ نوح کا بیٹا ڈوبا ہے، یہ پہاڑ بیچارے کا کیا قصور ہے، یہ پہاڑ کو کیوں ڈبو دیا ہے؟ تو بھئی یہی اس رمز سے سمجھ میں آیا ہے کہ پہاڑ کیوں ڈوب گیا۔ بھئی قصور تھا نوح کے بیٹے کا، اسے ڈبو دیتے، یہ پہاڑ کو کیوں ڈبویا؟ اسی لیے ڈبو دیا کہ ہمیں فارمولہ دے دیا کہ یاد رکھنا جو بھی دشمن نبی کو بلند کرے گا پہلے خود ڈوبے گا بعد میں دشمن ڈوبے گا۔ جو بھی دشمن نبی کو بلند کرے گا پہلے خود ڈوبے گا۔ اچھا حضرت نوح کا بیٹا ڈوب گیا، علماء نے بتایا ڈوبا کیوں؟
وجہ کیا بنی؟ اجا کئی بندے آدھے نے مولوی سن بڑیاں نصیحتاں کرتے ہیں اپنے پتراں نے ویکھن کھا وہ کی پہ کر دیں. میں کہتا ہوں ہم جتنے بڑے ہوں گے نوح سے بڑے تو نہیں ہیں نا. جتنے بھی ہم میں سے علماء، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ہم تو ایک جہل سے طلب علم ہے نا، علماء کی بات کر رہا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا. پوچھا علماء سے کیوں ڈوبا؟ حالانکہ وحی کا ماحول ہے، نوح کے گھر وحی کا ماحول ہے، اور یقیناً غذا بھی حرام کی نہیں ہوگی. بھئی نبی لانے والے ہیں نا، گھر میں نبی، نانا نفقہ نبی نے دینا ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام نانا نفقہ دے رہے ہیں، غذا بھی حلال کی ہے، ماحول بھی وحی کا ہے. بیٹا پھر گمراہ ہو گیا، بیٹا پھر ڈوب گیا. کیوں ڈوبا؟ تو علماء نے بتایا اس لیے کہ جس گود میں پرورش پائی تھی وہ گود کافر تھی، وہ گود کافر تھی. لگتا ہے ٹیل نال جملہ آکھا تو ہی سن دے ہو. جس گود میں پرورش پائی تھی نا وہ گود کافرہ تھی. مجھے پتہ ہے ممبر کے تقاضوں کا، آپ گھبرائے نہیں، آپ کھل کے سنتے آئے. مجھے پتہ ہے میں نے کس طرح انداز میں بات کرنی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبا، غرق ہو گیا. یا اللہ کیوں غرق ہوا ہے؟ وہی کا ماحول ہے، حلال کی کمائی ہے، نبی کا صحن ہے، نبی کا گھر ہے. بیٹا پھر گمراہ ہو گیا ہے، بیٹا پھر نافرمان ہو گیا ہے. کیوں؟ کیسی ہے کہ جس گود میں پلا تھا وہ گود کافرہ تھی. تو یہاں سے پتہ چل گیا نا، گود ہی بگاڑتی ہے، گود ہی سنوارتی ہے. ارے گود کے اوپر منحصر ہے. اگر گود صحیح ہوگی تو بچہ صحیح ہوگا، اگر گود بری ہوگی تو بچہ برا ہوگا. تو پھر ابو طالب کا کیا قصور ہے؟ جس گود میں دو بچے پلے، ایک نبی بنا دوسرا ولی بنا. صدا سلامت رہے. دو بچے آئے، ایک ولی بنا ایک نبی بنا. اس لیے کہ گود ہی بگاڑتی ہے تو گود ہی سنوارتی ہے. پھر گود نے سنوارا نا. بس بات ختم کروں، میں کافی آپ کا وقت لے گیا، جو مجھے وقت دیا گیا ہے وہ ہو گیا. بس چل رہے ہیں اور آپ کے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا. حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، اتنے پتھر لگتے ہیں کہ نوح علیہ السلام زخمی ہو جاتے ہیں، پتھروں میں دب جاتے ہیں. رات کو فرشتہ آتا ہے، پتھروں کو ہٹاتا ہے، پر مس کرتا ہے، نوح کو شفا مل جاتی ہے. توجہ میری طرف رہے، چند لمحے میرا ٹائم رہ گیا ہے، پوری توجہ رہے. حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں. 950 سال تبلیغ کی ہے، لوگوں نے پتھر مارے. نوح علیہ السلام زخمی ہوئے. رات کو فرشتہ آیا، پروں کو مس کیا، نوح ٹھیک ہو گئے. صبح کو پھر اٹھے، پھر تبلیغ پہ چلے گئے ہیں. یہ ہے جبرائیل، یہ ہے فرشتے کے پر کی طاقت کہ نوح زخمی ہو جاتے ہیں، وہ پروں کو مس کرتے ہیں، نوح کو شفا مل جاتی ہے. وہ پروں کو آباد رہو، شاد رہو. روز مجھ سے سنتے رہتے ہو، ایسی باتوں کی تشریح کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ نوح کا یہ مرتبہ، یہ منزل ہے کہ جب وہ زخمی ہوتے ہیں تو فرشتے آ کے پر مس کرتے ہیں، نوح کو شفا ملتی ہے. اتنے شفا والے پر ہیں فرشتوں کے کہ نوح جیسے نبی کو صحیح کرتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، شفا کی ایک اور منزل بھی ہے کہ اگر کوئی فرشتہ زخمی ہو جاتا ہے، کسی فرشتے کے پر جل جاتے ہیں تو حسین کے جھولے سے شفا مل جاتی ہے. یہ منزل حسین. آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہے. یہ منزل ہے حسین بادشاہ کی، اور کیا عظمت ہے حسین بادشاہ کی. ایک پیغام عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرا نبی لوگوں کو حج کے لیے آواز دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی کہ آؤ حج کی طرف. لوگوں کو اعلان کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا نا، اعلان کیا کہ آؤ حج کی طرف. اچھا، تفسیروں میں ملتا ہے کہ یہ ابراہیم کی آواز صلبوں تک گئی. صلبوں، بڑا اہم پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بڑا اہم پیغام، علماء کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. حضرت ابراہیم کی آواز صلبوں تک گئی. جو عالم زر، جو بچے صلبوں میں تھے، انہوں نے بھی آواز ابراہیم کی سنی، اور اس آواز پہ جس نے لبیک کہی،
آج اس کو موقع ملتا ہے حج پہ جانے کا۔ جس نے شاہ جی اس دن لبیک کہی، اس کو آج حج پہ جانے کا موقع ملتا ہے جس نے اس دن لبیک کہی تھی۔ اور ایک دوسری طرف بھی آواز آئی ہے کربلا میں، وہ کربلا میں آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، یہ حسین بادشاہ کی آواز تھی۔ یہ بھی جس صلب میں گئی، جس نے لبیک کہی، آج اسے ذکر حسین میں آنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر بندے کے بس میں ہی نہیں ہے یہ ذکر حسین میں آنے کا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس کو موقع ملتا ہے کہ جس نے اس دن حسین مولا کی آواز پہ لبیک کہی ہے۔ اور کیا عظمت ہے حسین بادشاہ کی، کیا مرتبہ ہے حسین بادشاہ کا۔ یہ ایام عزا ہے نا، زیارت پڑھتے ہو سکے حسین بادشاہ کی، زیارت پڑھا کریں۔ بالخصوص زیارت عاشور کا حکم ہے، زیارت وارثہ بھی پڑھا کریں۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ زیارت پڑھنا آپ کا کمال نہیں، آپ پہ واجب ہے، ضروری ہے۔ وہ کیسے؟ جب سخی حسین بادشاہ آخری سلام کے لیے سید الساجدین کے پاس گئے ہیں نا، تو سید الساجدین کو ایک پیغام دیا ہے۔ دیکھیں آپ کی فقہ کا مسئلہ ہے، سلام دینا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اب حسین بادشاہ نے کیا پیغام دیا؟ ان پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ میرا بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام دینا۔ اب حسین بادشاہ کا سلام ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اب سب کو چاہیے کہ کم از کم سال میں ایک بار ان ایام میں ہی زیارت عاشور ضرور پڑھ دیا کریں، تاکہ سرکار کے سلام کا جواب آپ دے سکیں۔ اور جو زیارت میں تو روز آپ جواب دیتے ہیں نا سرکار کے سلام کا، تو یہ زیارت لازمی پڑھا کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بس اتنا لفظ کہہ دینا نا، یہ بھی آپ کا واجب مکمل ہو جائے گا۔ اور حسین سے بڑی اہل بیت کو محبت تھی، بالخصوص سیدہ کو بڑی محبت تھی۔ بس صرف ایک جملہ میں نے کہنا ہے، بہت وقت میں آپ کا لے گیا ہوں، صرف ایک جملہ، آخری 1 منٹ ہے۔ سیدہ کو بڑی محبت تھی۔ کتاب کا نام ہے خصیص حسینیہ، شیخ جعفر شوستری رحمۃ اللہ علیہ ان کی لکھی کتاب ہے۔ بس یہ ایک جملہ مسائل کا، ان کی لکھی کتاب، اس میں یہ جملہ موجود ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم تو سنتے ہیں نا حسین گھوڑے سے اترے، سیدہ روز حسین کا مقتل دیکھتی ہے، بطول روز میں کہوں حسین کو اترتا دیکھتی ہے۔ اور صرف دیکھتی نہیں ہے، صاحب کتاب نے لکھا چیخے مار کے معظمہ گریا کرتی ہے، چیخے مار کے گریا کرتی ہے۔ اور سید الانبیاء پاس آ کے کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، مولا کائنات آ کے کہتے ہیں معظمہ صبر کرو، اور یہ رونے والوں کے لیے دعا کرو، جو تیرے بیٹے کے حق میں روتے ہیں ان کے لیے دعا کیا کرو۔ اور معظمہ نے پہلے دن دعا کی تھی نا، جب بچپن میں حسین اپنے نانا کی جھولی میں تھے، جبرائیل نے آ کے پیغام دیا کہ یہ تیرا بیٹا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ حسین رسول نے گریا شروع کیا ہے، وہاں پہ معظمہ بطول پہنچی، ساری بات میں نے چھوڑ دی ہے۔ معظمہ بطول نے پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جبرائیل نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا 3 دن کا کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ معظمہ بھی رونے لگی، اور روتے ہوئے معظمہ نے ایک بات پوچھی، کہا بابا جب حسین شہید ہوگا تو کیا آپ ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا۔ کہا علی شہنشاہ ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کہا میں ہوں گی؟ کہا آپ بھی نہیں ہوں گے۔ حسن ہوں گے؟ کہا حسن بھی نہیں ہوں گے۔ اس وقت معظمہ نے کہا بابا پھر میرے اس بیٹے کی غربت پہ روئے گا کون؟ معظمہ کی بڑی حسرت ہے کہ یہ کرنا دو آنسو آ جائے، میرے حصے کی عبادت مکمل ہو جائے۔ معظمہ کہتی ہے میرے بیٹے کے غم میں روئے گا کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا اس کے بوڑھے تیرے بیٹے کے بوڑھے شہیدوں کو یاد کر کے روئیں گے، جس کے نوجوان تیرے بیٹے کے نوجوان شہیدوں کو یاد کر کے روئیں گے، جس قوم کے بچے تیرے بیٹے کے شہید بچوں کو یاد کر کے روئیں گے، جس قوم کی مستورات تیرے شہید بیٹے کی مستورات کے دکھوں کو سن کے روئیں گی۔ اس وقت معظمہ نے ہاتھ دعا کے بلند کر کے کہا کہ بابا پھر میں اللہ سے التجا کروں گی کہ جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گی، سیدہ جنت میں نہیں جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔